تو میں غیر ذمہ دار ہوں، مجھے فخر ہے اس بات پہ، مزید غیر ذمہ دار بنوں گا، اور غیر ذمہ داری تو تھوڑی چیز ہے، اس سے آگے بھی کچھ بنوں گا۔ آئین بھی آپ توڑتے ہیں، پھر آئین کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں، غیر جمہوری بھی آپ ہیں، جمہوریت کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں۔ تو اگر میں ریلیف دیتا ہوں، کہتا ہوں کٹوتی کر لو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہاری بدماشی ہے کہ نہ پیسہ دیتے ہو، نہ کٹوتی کرتے ہو، نہ مجھے ریلیف دینے دیتے ہو، اور تم میری بیجیں کاٹتے پھرو گے۔ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں، ہم نے لے کے دکھایا بھی ہے، قربانی بھی دی ہے، اور کس طرح دی ہے وہ بھی سامنے ہے، کس طرح حق لیا ہے وہ بھی سامنے ہے، کس کس سے ٹکر لی ہے وہ بھی سامنے ہے، کس کس کو ٹکر دے کے کہاں کہاں سے نکالا ہے وہ بھی سامنے ہے۔ پھر اگر ایسے نہیں تو ایسے صحیح، تو ایسے نہیں اور ایسے صحیح کا وہ فارمولہ ہمیں آتا ہے، ہماری رگوں میں ہے، ہمارے خون میں ہے، تو اس فارمولے کی طرف لے کے نہ جاؤ۔ اور بار بار ریکویسٹ جو ہے نا وہ نہیں کی جاتی، یہ چور کا لفظ میں برداشت نہیں کروں گا۔ چور کون ہے؟ پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا جانتی ہے، دنیا کی ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے، دنیا کے ریکارڈ میں بڑے لیکس آئے ہیں اور بڑی چیزیں آئی ہیں، ان میں لوگوں کے نام شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بحیثیت ایک جمہوری پارٹی اور ہمارے لیڈر عمران خان کا ایک ویژن ہے، اور جمہوریت کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے، تو یہ بجٹ میں جو ایک غیر آئینی طور پر ایک انٹرم گورنمنٹ جو آئین شکنی کر کے آئین کو توڑ کر پرولانگ کی گئی، اور اس نے جو اقدامات اس میں کیے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ذمہ داری پوری کرتے ہوئے سسٹم کو چلانے کے لیے یہ بجٹ جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بجٹ ہے جو کہ 90 دن کی تک حکومتیں ہوتی ہیں انٹرم، لیکن یہ 10 مہینے بعد کا ایک بجٹ ہم جو پاس کر رہے ہیں نظام کو چلانے کے لیے، تو میں فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اقدامات ہوئے ہیں اس دوران، چاہے وہ فائنینشیل ہیں، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہیں، چاہے وہ اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے ہیں، ان سب کے اوپر باقاعدہ انکوائری ہوگی، کمیٹیاں بنیں گی، یہ پورا جو ہاؤس ہے وہ اس پہ شامل ہوگا، اور آئین شکنی کی جو سزا ہے اس پہ ہمارے جو تحفظات ہیں وہ بھی ویسے کے ویسے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس ٹائم میں کام ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی باقاعدہ ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں آن ریکارڈ کہ جو پارٹیاں اس وقت موجود تھیں اور انہوں نے الیکشن کے اس ڈیلے کے اوپر اس آئین شکنی میں سہولت کاری کا کردار ادا کیا، آگے کے لیے اصلاح کے لیے ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ دوبارہ ایسا نہ کریں، اور اگر پھر دوبارہ ایسا کرتے ہیں تو کم از کم اپنے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ہمارے اوپر نہیں کر رہے، تو اپنے اوپر تنقید کرنے کے لیے آپ اگر موقع فراہم کرتے ہیں اپنے آپ کو تو بیسٹ آف لک آپ کرتے رہیں۔ لیکن یہ پی ڈی ایم کی تمام پارٹیاں جو موجود تھیں اس وقت، انہوں نے ہی اس کو الاؤ کیا کہ الیکشن لیٹ ہوں، اور یہ انٹرم گورنمنٹ جو پرولانگ ہوئی ہے یا انشکری جو ہوئی ہے اس میں جو پارٹیاں سہولت کار تھیں ان کو خود معلوم ہے۔ اس سال ہمارا جو ایکس فاٹا ہے، جو ہمارا مرڈ ایریا ہے، اس کی جو کمٹمنٹ لوگوں سے کی گئی تھی تو صرف صوبائی حکومت نے نہیں کی تھی، اور یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے اب تک اس طرح پاکستان میں ہر ایک نے قربانی دی، ہر پاکستانی نے قربانی دی، ان لوگوں نے بہت زیادہ قربانی دی ہے ہمارے امن و امان کے لیے۔ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، آپریشنز ہوئے، اپنا گھر بار چھوڑا، اور کسی نے اگر اپنا گھر چھوڑا ہو کبھی، اللہ کسی پہ وقت نہ لائے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ جب اپنے بیوی بچوں ماں باپ فیملی کے ساتھ وہ اپنا گھر چھوڑ کے جب بے سر و سامانی کی حالت پہ نکلتا ہے تو اس کی عزت، اس کا مقام وقار کس طریقے سے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے وہ، یہ ان لوگوں نے قربانی کی۔ آج بھی ان کا حق فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا جا رہا۔ کیوں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ یا کیا ہماری قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یا کیا بار بار ظلم کرنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کرتے رہیں گے، ہم برداشت کرتے رہیں گے، پھر آخر میں ہمیں بٹھا کے یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے لیے آپ کریں، پاکستان کے لیے آپ کریں، تو پھر یہ بھی مان لو کہ پاکستان کے لیے صرف ہم ہی کر رہے ہیں، اس پاکستان کے لیے صرف ہم ہی کر رہے ہیں، اور پھر ہم ہی کرتے رہیں گے۔ یہ رویہ ناقابل برداشت ہے، اور اس رویے کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم خاموش رہیں گے اور خاموشی سے برداشت کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو ابھی کا اس
وقت کا جو 50 ارب روپیہ بقایا ہے ہمیں وہ اسی 2 مہینے کے اندر چاہیے. یہ ہمارا حق ہے, ہمیں چاہیے. آپ ہمیں مجبور نہ کریں. میں یہاں سے پیغام دے رہا ہوں. پھر آپ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں غیر ذمہ دارانہ بیان دیتا ہوں. اگر اپنا حق مانگنا, اپنے لوگوں کا حق مانگنا, جسے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, یہاں پہنچایا ہے, اگر اس کا حق مانگوں اور نہ ملے اور اس کے بعد میں کوئی بات کروں حق کے لیے اور آپ کے غیر ذمہ داری ہے, تو میں غیر ذمہ دار ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پہ. مزید غیر ذمہ دار بنوں گا. اور غیر ذمہ داری تو تھوڑی چیز ہے, اس سے آگے بھی کچھ بنوں گا. اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان باتوں سے یا کوئی ٹرولنگ سے یا کسی کو پیسہ دے کر کوئی بات کرا کے ہم چپ ہو جائیں گے, تو ہم نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہم. ہماری ایک ہسٹری ہے. انشاءاللہ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں, ہم نے لے کے دکھایا بھی ہے, قربانی بھی دی ہے, اور کس طرح دی ہے وہ بھی سامنے ہے, کس طرح حق لیا ہے وہ بھی سامنے ہے, کس کس سے ٹکر لی ہے وہ بھی سامنے ہے, کس کس کو ٹکر دے کے کہاں کہاں سے نکالا ہے وہ بھی سامنے ہے. اور صرف یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات نہیں کر رہا, پاکستان بننے سے پہلے کا بھی ریکارڈ اٹھا لیں. الحمدللہ ہمیشا کہتا ہوں کہ اگلے کی ہسٹری دیکھو, اس کی باتوں پہ یقین نہ کرو. ہماری ہسٹری یہاں ہے, ہم اپنی ہسٹری کو اسی طرح ہی چلائیں گے. پھر جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے چلا کے ہمیں ثابت کیا اور ہمیں ڈائیورٹ کیا اس چیز کو کہ پھر اگر ایسے نہیں تو ایسے صحیح, تو ایسے نہیں اور ایسے صحیح کا وہ فارمولہ ہمیں آتا ہے, ہماری رگوں میں ہے, ہمارے خون میں ہے. تو اس فارمولے کی طرف لے کے نہ جاؤ. اور بار بار ریکویسٹ جو ہے نا وہ نہیں کی جاتی. ریکویسٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے, لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بھی ہمیں حکم ہے. حق پہ کھڑا ہونا بھی حکم ہے, حق کے لیے آواز اٹھانا بھی حکم ہے. تو پھر ہم وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو پھر ہم ان سب کی طرف جائیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم لائن اگر ہمیں نہ دی گئی اور ٹائم لائن میں نہ کی گئی تو پھر ہمارے پاس جو آپشن موجود ہیں, چاہے اس کو غیر ذمہ داری کہیں چاہے جو کہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی. ہم ان کو اویل کریں گے اور اویل کر کے انشاءاللہ حق لے کے دکھائیں گے. اب اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہے ٹیکسز کی مد میں. نہ ہمیں اپنے لائبلٹیز ملے, نہ اپنا حق ملے, نہ واجبات ملے, نہ ریگولر پیمنٹ جو ہمارا حق ہے وہ ملے. اس کے بعد آپ ہمارے پہ ٹیکسز لگائیں. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہمارا ہے, ہمارے سے جو 1% کمٹمنٹ کی گئی تھی اس پہ 1 روپیہ آج تک نہیں ملا. یہ وعدے کرتا ہوں 1 روپیہ نہیں ملا. فیڈرل گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ جی ہمیں پیسہ ملا ہے 460 بلین مرجر ایریا کے لیے, اس کے اندر کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے وہ پیسہ تو وہ پیسہ ہے کہ جس میں 460 ارب ان کا ہے اور ٹوٹل 1600 ارب رکھا ہے جو ہمارے صوبے کا ہے. وہ وار اگینسٹ ٹیرر کا 1% میں آج تک 1 روپیہ نہیں دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. کیوں نہیں دیا؟ چیزوں کو مکس کر کے لوگوں کو بیوقوفہ بنا سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک وقت میں سب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. وہ وقت گزر چکے ہیں. وہ پیسہ ہمیں چاہیے. ہماری فوج, ہماری پولیس اور ہماری عوام جانی قربانی بھی دے رہے ہیں اور مالی قربانی ہم دے رہے ہیں, معاشی قربانی ہم دے رہے ہیں. اسی وجہ سے آج جب میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرا آپ نے 1510 ارب روپیہ دینا ہے, 1510 ارب روپیہ صرف میرے بجلی کی مد میں جو آپ نے دینا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ CCI سے اپرووڈ ہے, ایک اپرووڈ چیز ہے. اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, ذمہ داری کی بات کرتے ہیں, تو اپنی ذمہ داری بھی تو پوری کریں. آئین بھی آپ توڑتے ہیں, پھر آئین کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں, غیر جمہوری بھی آپ ہیں, جمہوریت کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں, اور اس کے بعد کمٹمنٹ اس کے مطابق جو چیز ہے اس کو مانتے بھی آپ نہیں ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ذمہ داری بھی ہم کریں, قربانی بھی ہم کریں, بار بار ہم کریں. ایسے نہیں ہے. میری بجلی کے لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے حالات ہیں. میں مجبور ہوا اس بات کے اوپر کہ مجھے اس حد تک جانا پڑا ہے, اور میں اس حد تک کبھی نہیں گیا. کسی کو مذاق لگ رہا ہے, کسی کو یہ لگ رہا ہے. ایک بیان میں نے سنا, میں آپ کو ایک سیاسی طور پر اس بیان کا جواب دیتا ہوں کہ جی غیر ذمہ داری ہم نہیں کریں گے. آپ تو غیر ذمہ داری کر چکے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے کے مسائل ہیں. جب میں بجلی کی سستی یونٹ دے رہا ہوں, بجلی بڑھتے بہت دور تک نہیں جاتا. جب سے میں دے رہا ہوں 16 روپے یونٹ ہم نے چھوڑی,
عمران خان نے جب حکومت ہماری ختم کی گئی سازش کے تحت، اس کے بعد سے یہ جو 65 روپے پہ گئی ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا جو میں سبسڈی دے رہا ہوں اور آپ اتنا کما رہے ہیں، کیا میرا اس پہ حق نہیں بنتا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا حق دو، وہ بھی نہیں دیتے ہو. ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عوام کے معاشی مسائل ٹھیک نہیں ہیں، مسائل زیادہ ہیں، پاکستان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کی وجہ سے ہیں، آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے. عمران خان انہی وسائل کے ساتھ یہ ملک چلا رہا تھا. بجلی کی یونٹ 16 روپے تھا، پیٹرول 145 روپے تھا. کاروبار آپ کے سامنے تھا کتنا چل رہا تھا، روزگار ماشاءاللہ روزگار کتنا چل رہا تھا، انڈسٹری چل رہی تھی، ڈالر کا کیا ریٹ تھا. آپ کے آنے کے بعد ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں، ہم نااہل ہیں. یہ منہ زبانی کہنے سے نہیں بنتا، آپ کا کردار اور آپ کا ماضی بتاتا ہے. آپ ملک کو یہاں تک لے کے آئے، وہ پیسوں میں مجھے کچھ نہیں مل رہا، میں اتنے میں بجلی دے رہا ہوں، اس کا بھی مجھے وہ والا اس حساب سے جو شیئر تھا وہ نہیں مل رہا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے میں آپ کا پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دینے تو آپ نے ہیں. میری بقول ان کے 120 ارب کی میری عوام جو ہے وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر پاتی. چور کا لفظ میں برداشت نہیں کروں گا. چور کون ہے پورا پاکستان نہیں پوری دنیا جانتی ہے. دنیا کے ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے، دنیا کے ریکارڈ میں بڑے لیکس آئے ہیں اور بڑی چیزیں آئی ہیں، ان میں لوگوں کے نام شامل ہیں کہ کس کس نے کتنے بنگلے بنائے، جائیدادیں خریدی، منی لانڈرنگ کی. وہ ریکارڈ موجود ہے، کئی لیکس موجود ہیں، ان میں نام آئے ہوئے ہیں جس کے بھی ہیں. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس عوام کو ریلیف دیتا ہوں، ہم ریلیف کیا نہیں دے رہے؟ کیا ہم ریلیف نہیں دے رہے؟ احساس پروگرام کیا ہے؟ ریلیف ہے. BISP کیا ہے؟ ریلیف ہے. ابھی ہم نے رمضان میں 10 کروڑ روپے دیا، ریلیف تھا. تو اگر میں ریلیف دیتا ہوں، کہتا ہوں کٹوتی کر لو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہاری بدماشی ہے کہ نہ پیسہ دیتے ہو، نہ کٹوتی کرتے ہو، نہ مجھے ریلیف دینے دیتے ہو، اور تم میری بیجیں کاٹتے پھرو گے اور تم میرے صوبے میں یہاں پہ پھرو گے. ایسا نہیں ہے. کسی بلڈنگ میں جانا اپنی ذات کے لیے جاؤں گا تو بالکل جرم ہے، جب عوام کے لیے جاؤں گا یہ سب ساتھ جائیں گے، یہ جرم نہیں ہے، یہ حق ہے.